حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ و استاد مدرسہ نثار العلوم شہزاد اکبر پور کا میں معراج جلال پوری، حافظ رسول احمد جلال پوری، محمد انور جلال پوری، حافظ شاہی جلال پوری کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے استقبال کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مقرر نوجوان کا زوردار استقبال کریں، والہانہ عاشقانہ انداز میں استقبال کریں اور پورا مجمع اپنے نبی کی محبت میں ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی والماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ سبحان اللہ۔ وقال الله تعالى في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، آئیے آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود پاک پیش کر لیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں حافظ ارشد صاحب کے والدین کہ اللہ عز و جل نے یہ فضیلت اور یہ شرف انہیں عطا فرمایا۔ حافظ ارشد صاحب یقیناً مبارکباد کے قابل ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، مگر والدین کو بھی اللہ عز و جل نے ایک بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی عطا فرمائی ماشاءاللہ کہ ان کو اللہ عز و جل نے ایسا بیٹا عطا فرمایا جس نے قرآن کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ بے شک ہم سب کی یہ دلی دعا ہے کہ خدا محفوظ رکھے اس طرح قرآن سینے میں کہ جیسے حجر اسود حشر تک محفوظ کعبہ ہے۔ یقین جانے قرآن پاک کو یاد کرنا، اسے محفوظ رکھنا
اور ہمیشہ اس پر مداومت اور مواظبت کے ساتھ قائم رہنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بے شک یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں جسے چن لیتا ہے اسی کو یہ شرف اور یہ کمال عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن جب نازل ہونے لگا، 40 سال کی عمر مبارک میرے آقا کی ہوئی، اور موقع بموقع قرآن کی آیتیں اترنے لگی۔ حج کا موقع آیا تو حج کی آیت اتر گئی، رمضان کا مہینہ آیا تو روزے کی آیتیں اتر گئی، زکوٰۃ کا مسئلہ لوگوں نے پوچھا تو زکوٰۃ کی آیتوں کا نزول ہوا، نماز کے مسائل کی ضرورت پیش آئی تو نماز والی آیتیں اتری۔ مگر یہ قرآن اکٹھا پورا 30 پارہ رسول پر نہیں نازل ہوا، جیسے کہ پچھلی کتابیں توریت اور انجیل جو انبیاء کو عطا کی گئی وہ اکٹھا عطا کر دی گئی، مگر قرآن یہ اکٹھا نبی کو نہیں عطا کیا گیا، موقع موقع تھوڑا تھوڑا یہ قرآن اترتا رہا۔ میرے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی، آقائے دو عالم متفکر رہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا، یہ کیسے اکٹھا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جبریل امین قرآن پاک کی کوئی آیت لے کر اترتے تو میرے آقا بھی اس آیت کو بار بار دہراتے اور بار بار پڑھتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محو ہو جائے، یہ ہمیں بھولا دیا جائے، یہ آیت بھولا دی جائے، اس اندیشے میں آپ رہتے۔ اور دوسری فکر میرے آقا کو یہ دامن گیر تھی کہ وہ لوگ جو عربی زبان نہیں جانتے، عربی سے واقف ہی نہیں ہیں، وہ اس قرآن کو کیسے پڑھیں گے، وہ اس قرآن کو کیسے یاد رکھیں گے۔ رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی آپ اپنی زبان کو جو جلدی جلدی چلا رہے ہیں تاکہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی بازی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن کو جمع کر دوں گا اور محفوظ کر دوں گا۔ اور آگے رب نے فرمایا کہ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ جو عربی زبان نہیں جانتے وہ قرآن کو کیسے سمجھیں گے، قرآن کو کیسے پڑھیں گے، تو اسی آیت کریمہ میں رب نے آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اے محبوب یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا ذمہ کرم ہے کہ میں اس قرآن کو پوری دنیا والوں کے سمجھ اور عقل میں شامل سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوری دنیا والوں کے سامنے اسے بیان کر دوں گا، اور پوری دنیا میں بسنے اور رہنے والے چاہے جس بھی زبان کو بولتے ہو قرآن کو میں ان کے لیے آسان بنا سبحان دوں گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو عربی تو دور کی بات ہے، عرب سے بھی دور ہیں، اہل عرب سے بھی دور ہیں، اور قرآن کو وہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، اتنا بہترین پڑھتے ہیں کہ چلنے والا راہگیر راستہ روک کر ان کی قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیتا۔ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ جو حفاظ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ایک شخص حافظ قرآن ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو رب نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کے وعدے کی تکمیل ہوتی ہے، وعدہ الہی کی تکمیل ہوتی ہے جب بھی دنیا میں کوئی بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے۔ حافظ قرآن کے مرتبے اور مقام کو سمجھیے، ان کے بارے میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں۔
اور بھی کام کرنے والے دنیا میں ہیں مگر انہیں افضل اور بہتر نہیں قرار دیا گیا. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو سب سے افضل اور بہتر بتایا گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں نبی نے فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے زیادہ شرافت کا اہل اور شرافت کا مستحق وہ شخص ہے جو حافظ قرآن ہے. اس قرآن کو بچے نے حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور اللہ عز و جل نے اس کے توسط سے اس کے ماں باپ کے مقام کو بلند فرما دیا. اس کو تو جو بلندی دی گئی وہ مسلم ہے، اس کے توسط سے اللہ نے اس کے والدین کو بھی کمال عطا فرمایا. بڑی ہی مشہور وہ حدیث پاک ہے جس میں نبی نے فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو، اس کے والد کو بروز حشر یہ مقام حاصل ہوگا کہ اس کی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا نور ہوگا، اس کے سر پر یہ تاج زریں رکھا جائے گا، اور اس کی درخشندگی اور چمک سے پورا میدان محشر جگمگا رہا ہوگا. لوگ دور ہی سے دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بیٹے نے قرآن کو حفظ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ نے کمال عطا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو من قرأ القرآن واستحفظه واستحذره وأحل حلاله وحرم حرامه ما ادخله النار. جس نے قرآن کو پڑھا، اسے یاد کیا اور اسے یاد رکھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل نہ فرمائے گا، جہنم سے اسے دور رکھا جائے گا جبکہ وہ قرآن کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، قرآن کے فرمودات کی روشنی اور اس کے تناظر میں جیتا ہو، تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے دور رکھے گا. آقا فرماتے ہیں لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق. اگر اس قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر آگ کے شعلے میں ڈال دیا جائے تو آگ کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس قرآن کو جلا سکے، آگ اس قرآن کو نہیں جلا سکتی. آپ نے بہت سارے واقعات سنے اور دیکھے ہوں گے. حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں اسی حدیث کی تشریح میں، فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن یوں تو جہنم سے دور رکھا جائے گا مگر کسی گناہ کے سبب اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو جہنم کی آگ کو یہ طاقت نہیں ہے کہ حافظ قرآن کے سینے کو جلائے. بے شک بے شک بے شک. یہ مقام ہے. آپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہیں سبحان اللہ، اور رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ. اے میرے محبوب، اس قرآن کو اگر میں نے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، خاشعہ وہ اپنی کمر کے بل جھک جاتا، متصدعہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس قرآن میں وہ جلال ہے اور وہ جلال باری ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن نے اس قرآن کو یاد کیا، رمضان کے مہینے میں اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کا سینہ جلتا ہے نہ اس کی زبان خاکستر ہوتی ہے. آخر کون سا وہ کمال ہے؟ پہاڑ پر اترا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، حافظ قرآن کے سینے میں محفوظ ہوا مگر اس کے سینے پر کوئی آنچ نہ آئی، اس کی زبان میں کوئی کسی قسم کی لکنت نہ آئی، بلکہ اس کا مقام تو یہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا. یہ قرآن جب لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو لوگوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے. عقل تو یہ کہتی ہے حافظ قرآن کے سینے کو چلنا چاہیے، حافظ قرآن کی زبان کو چل جانا چاہیے، مگر نہیں سنو، اس قرآن کو رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر
پر اتارا، رسول کے دل پر اتارا، اور پھر رسول کے قلب کے توسط سے حافظ قرآن کے سینے میں آیا۔ یہ جو واسطہ ہے یہ جلال باری کو جمال میں بدلنے والا واسطہ ہے۔ اللہ کا جو جلال تھا مصطفیٰ نے اسے جمال میں بدل دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، ہائے 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 سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں، آپ فریج کے پلگ کو آپ لائٹ میں لگاتے ہیں، لائٹ کی فطرت ہے، لائٹ کی طبیعت ہے گرم ہونا، مگر فریزر میں جب کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ پریشر ہے، جو پریشر گرمی کی ذریعے بھی چیزوں کو گرم نہیں کرتا بلکہ ان چیزوں کو ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ یہ واسطہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے اور قلب مصطفیٰ کا جمال ہے کہ اس قرآن کو رسول نے ایسا جمال عطا کیا کہ حافظ قرآن پڑھتا ہے تو پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جتنی بار پڑھتا ہے اتنی مرتبہ اسے نیا لطف اور نیا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ قرآن آپ کے بچے کے سینے پر اتر رہا ہے، آپ کے بچے کے سینے پر دھیرے دھیرے جم رہا ہے، جیسے جیسے وہ قرآن کو یاد کرتا جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے قلب کو اور زیادہ مستحکم اور منور کر دیتا ہے۔ وہ حافظ قرآن تو ہوا، اس کے ماں باپ کو یہ کمال دیا گیا اور اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ میدان محشر میں انہیں نمایاں مقام عطا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ساری محنت تو بچے نے کی، پھر اتنا بڑا جو شرف اور کمال ملا وہ ماں باپ کو کیوں ملا؟ تو سنیے، بیٹے کی اصلاح میں اور بیٹے کے کمال میں سب سے زیادہ اگر کسی کا دخل ہوتا ہے تو اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اس کی زندگی کی سمت کو متعین نہ کریں تو اپنی طبیعت کی بنا پر اگر زندگی کی وہ سمت متعین کرتا ہے تو اس میں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کا اہم رول ہوتا ہے، خاص کر حافظ قرآن بنانے کے لیے جب ماں باپ عزم کرتے ہیں تو وہاں دکھاوا اور ریاکاری مقصود نہیں ہوتے بلکہ وہاں صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اگر دکھاوا کرنا ہوتا تو دنیا میں بڑے کارنامے تھے، وہ اپنے بچوں کو ان لائنوں میں ڈال دیتے، مگر حافظ قرآن بنانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، تبھی تو ماں باپ نے بچوں کو اس راہ پر ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاص کر بیٹے کی زندگی میں جو کمال پیدا ہوتا ہے، جو نکھار اور جو بہتری آتی ہے، وہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ بے شک۔ ماں کی دعائیں یہ اہم رول ادا کرتی ہیں اولاد کی بہتری کے لیے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام بخاری کا، کون نہیں جانتا حضرت امام بخاری کو؟ پوری دنیا اسلام جانتی ہے، سب سے بڑی کتاب ہے ان کی بخاری شریف، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے روئے زمین پر تو وہ بخاری شریف ہے۔ وہ امام بخاری حضرت محمد بن اسماعیل ہیں، پیدا ہوئے، ماں نے یہی منت مانی تھی کہ اس بیٹے کو دین کے نام پر وقف کر دوں گی، یہ دین کی خدمت کرے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، میں اس بیٹے کو دین کا خادم بناؤں گی۔ ابتدائی تعلیم لیتے رہے، مگر جب 6 سال کی عمر مبارک حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری کی ہوئی تو اللہ عز و جل کا کرنا ایسا ہوا کہ بینائی چلی گئی، دونوں آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آنکھیں
آپ کی بصارت سے محروم ہو گئی، نابینا ہو گئے۔ اب ماں کا وہ سارا کا سارا ارادہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ رب کی بارگاہ میں ماں رونے لگی، گر گرانے لگی، ہر نماز کے بعد رو رو کے دعا کرتی اور کہتی اے پروردگار عالم، میرے پاس وہی تو ایک نور نظر تھا جس کو میں نے تیرے دین کے لیے وقف کرنے کی نیت کی تھی، مگر جب بینائی ہی چلی گئی ہے تو وہ دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ روتی رہی، سال گزر گئے۔ حضرت امام بخاری کے لیے رو رو کر رب کی بارگاہ میں منت و سماجت کرتی۔ ایک رات عشاء کی نماز پڑھ کے دعا مانگتے مانگتے روتے روتے اسی مصلی پر لیٹ گئی۔ نیند آئی، کیا دیکھتی ہیں؟ خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کا رخ انور نظر آیا۔ میرے آقا تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے میری بابی گھبرا مت، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لی ہے، تیرا بیٹا آنکھوں سے اکھیارا ہو چکا ہے، جا دیکھ تیرا بیٹا اپنی بینائی پا چکا ہے۔ بیدار ہوتی ہیں، خوشی سے رہا نہیں جاتا، دوڑی ہوئی جاتی ہیں، حضرت امام بخاری محمد بسم اسماعیل کو جگاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا اٹھو، آنکھیں کھولو، ذرا دیکھو مجھے پہچان رہے ہو؟ آنکھ کھلی ہے، دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں ماں تم میری ماں ہو؟ کہا ذرا بتاؤ میں نے کس رنگ کا روپٹہ رکھا ہوا ہے؟ عرض کرتے ہیں فلاں کلر کا، فلاں رنگ کا روپٹہ آپ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا اور امام بخاری کو دین کی خدمت کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ ایک لمبے زمانے تک حضرت امام بخاری قرآن و حدیث کا علم سیکھتے رہے اور دنیا والوں کو سکھاتے رہے۔ پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری، لاکھوں حدیثوں کو یاد کیا، لاکھوں حدیثوں کو کتابوں میں لکھا، اور جب اس دنیا میں آپ کا چرچا ہوا تو دنیا والے حسد کرنے لگے۔ بڑے بڑے اس زمانے کے اہل علم کو آپ سے حسد اور جلن ہونے لگی، لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ مگر جب امام بخاری کا انتقال ہوا، آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا، 3 مہینے تک آپ کی قبر سے ایسی خوشبو پھوٹی جو مشام جاں کو معطر کرتی نظر آئی۔ سارے علاقے کے علماء حضرت امام بخاری کی قبر پر جاتے اور کہتے اے امام بخاری ہم نے تمہیں زندگی میں نہیں پہچانا، مگر جانے کے بعد تمہاری اہمیت سمجھ میں آئی۔ وہ امام بخاری ہیں، کہاں سے یہ مقام ملا؟ یہ ماں کی دعاؤں کی بدولت یہ مقام، ماں کی منت و سماجت جو رب کی بارگاہ میں تھی، اس کے صدقے امام بخاری کو یہ مقام ملا۔ آج کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو حضرت امام بخاری کو جانتا نہ ہو اور حضرت امام بخاری کی حدیثوں سے وہ آشنا نہ ہو۔ پوری دنیا میں اسی بخاری شریف کا چرچا ہے۔ آج ماں باپ کی دعاؤں سے اولادوں کو جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، انہی نعمتوں میں پائیداری ہوتی ہے، استقلال ہوتا ہے، وہی نعمتیں حقیقت میں ان کے لیے کمال کا سبب بنا کرتی ہیں۔ بے شک آپ کے 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا دو، دوسرے کو انجینئر بنا دو، ISPCS کی تعلیم دلا دو، بڑے سے بڑا ڈگری ہولڈر بنا دو، سٹی مانٹیسری کانوینٹ اسکولوں میں ایڈمیشن دلا دو، کوئی عالم کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، زمانے کے ریس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، زمانے کے دوڑ میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، ہم ریس جیتیں گے، مگر کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو، عالم دین بنا دو، تمہاری نسلیں سدھر جائیں گی، آنے والا خاندان گمراہی سے بچ جائے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور وہی حافظ قرآن اپنے سارے خاندان کی شفاعت کا بخشش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بہت خوب۔ کون کہتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے، آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ اگر نہیں دیں گے تو 2-4 قدم چلنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے، مگر بھائیوں اپنی بخشش کا سامان بھی اکٹھا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
سب سے جو نکما بچہ ہوتا ہے، آج ہماری قوم کی یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو ناکارہ ہوتا ہے اسے لا کر کے مدرسہ نثار العلوم میں پھینک آتے ہو اور کہتے ہو مولوی صاحب یہ بہت پریشان کرتا ہے، پورے گھر کو سر پہ اٹھا کے رکھتا ہے، اسے آپ سنبھالو۔ سب سے زیادہ نکما تھا، ناک صاف کرنے کا طریقہ اسے معلوم نہیں تھا، ماں باپ کا نام لینا نہیں جانتا تھا، دوسرے بچے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بن گئے، اعلیٰ ڈگری ہولڈر بن گئے، اعلیٰ بزنس مین بن گئے، مگر وہی جو سب سے بدوا تھا، سب سے نکما تھا، جب وہ قرآن پڑھ کے حافظ قرآن ہو کے عالم دین ہو کے آپ کے گاؤں میں پہنچتا ہے، عید اور بقرعید کے دن مصلی پر امامت کرتا ہے، تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر خدا کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے وقت کے جو حاکم اعلیٰ ہوتے ہیں وہ اسی کی اقتدا میں اللہ کی بندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ جو سب سے نکما ہے اس کی نوک پلک درست ہو گئی تو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا کہ لاکھوں کی بھیڑ میں سب کا وہ امام بنتا ہوا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو آپ دین کی تعلیم دلائیں اور کم از کم اتنی تعلیم کو ضرور دلائیں کہ وہ مومن بن کر زندگی گزار سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ ڈاکٹر انجینئر ہوگا، جس راستے سے گزرے گا لوگ دیکھیں گے، فخر کریں گے، کہیں گے ڈاکٹر جا رہا ہے، آئی ایس پی سی ایس جا رہا ہے، بہت بڑا وقت کا حاکم جا رہا ہے، مگر اگر وہ ایمان کے ساتھ چلے گا تو دنیا کہے گی کہ مخدوم سمنا کا دیوانہ جا رہا ہے، خواجہ پاک کا شیدائی جا رہا ہے، غوث پاک کا عاشق جا رہا ہے، مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے، اور دنیا جب یہ بولے تو سمجھو یہاں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کریں، یہ ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس کو نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیں یہ دنیا کی جتنی تعلیمیں ہیں یہ سب پیسہ کمانے کے لیے ہیں، وہ صرف دین کی تعلیم ہے جو اللہ کی رضا کمانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے بخشش کے لیے، اپنے شفاعت کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ اس زندگی میں کر کے جاؤ تاکہ آخرت میں وہ تمہارے کام آئے۔ زندہ باد۔ دنیا کی یہ ساری تعلیمات میرے بھائی یہ صرف اور صرف دولت کمانے کا ذریعہ ہے، اور دولت کمانا گناہ نہیں ہے، یہ دولت ہماری ضرورت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ قرب قیامت میں ایک زمانہ آئے گا کہ دین کا کام بھی روپے پیسے سے ہوگا۔ آج اگر آپ حضرت مخدوم سمنا کے ہاں آپ جمعرات کو حاضری دینے جاتے ہیں، بس میں بیٹھ کر جائیں گے، ٹیمپو اور میزک پر بیٹھ کر جائیں گے، آپ کی نظریں کہیں بہک سکتی ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر آپ کی نیتوں میں شیطانی وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں طرح طرح کی برائیاں آپ کے ساتھ لگ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ صاحب ثروت ہیں، اپنی گاڑی ہے، آپ اگر حفاظت سے جا رہے ہیں تو آپ کی جان بھی محفوظ ہے، آپ کا ایمان بھی محفوظ ہے، آپ کی حاضری بھی سلامت ہے، آپ کا ہر کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ باہر رہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو ماں باپ کے جنازے میں شرکت آسان ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ماں باپ کے جنازے میں شرکت بھی آپ کے لیے دشوار۔ کون کہتا ہے پیسہ ہماری ضرورت نہیں ہے؟ پیسہ ہماری ضرورت ہے، یقیناً ہے، مگر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہماری صرف ضرورت ہے، صرف ضرورت ہے، اور وہ ہمارے ہاتھوں کا میل ہے، لہٰذا اس کا استعمال اور اس کا اہتمام اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم آج اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور کر رہے ہیں، اور قرآن کا حافظ اگر بنا دیا تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس ہماری ضرورت یہیں پوری ہو گئی۔ صرف حافظ بنا دینے سے نہ آپ کی ضرورت پوری ہوئی نہ قوم کی ضرورت پوری ہوئی۔ جب تک اس بچے کو آپ عالم دین نہیں بنا دیتے، اتنا علم اسے نہیں عطا کرتے جس سے وہ قرآن کا معنی اور مطلب سمجھ سکے، تب تک وہ نہ
ملت کے لیے فائدہ مند ہے، نہ اپنے لیے زیادہ مفید ہے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ مفید ہے، باعث فضیلت ہے، باعث شفاعت ہے، باعث برکت ہے، مگر جو افادیت مقصود ہے، جو مقصد اصلی ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب اپنے بچے کو آپ عالم دین بنائیں۔ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ آگرہ گئے تاج محل دیکھنے، وہاں ایک انگریز سے آپ کی ملاقات ہوئی اور چند گھنٹوں کی ملاقات میں آپ کی اس سے دوستی ہو گئی، اس نے آپ کا ایڈریس لیا، آپ نے بھی اس کا ایڈریس نوٹ کیا، وہ اپنے وطن گیا، آپ اپنے گھر آئے، سال 2 سال کے بعد اس نے آپ کو ایک خط لکھا، جب وہ خط ڈاکیا نے آپ کو دیا تو آپ کی بانچیں کھل گئی، آپ بالکل خوش ہو گئے، مسرت و شادمانی سے جھومنے لگے کہ میرے اس دیرینہ انگریز دوست نے مجھے یاد کیا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، ذرا دیکھو اس نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مگر جب آپ نے اس خط کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خط انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو انگریزی آتی ہی نہیں ہے۔ کیا تقاضا ہے آپ کی دوستی کا؟ اس خط کو لا کے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے، اس کو بکس میں رکھ کر کے بند کر دیا جائے، کہیں لاوارث جگہ پہ اسے بہا دیا جائے؟ نہیں، اگر اس دوست کی دوستی آپ کے دل میں موجیں مار رہی ہے تو تقاضا یہی ہوگا کہ کسی انگریزی داں کے پاس جائیں گے، انگلش جاننے والے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے میرے بھائی اس خط کا ٹرانسلیٹ کر کے اس کا مطلب مجھے سمجھاؤ، میرا محبوب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے دل کی باتیں میں سننا چاہتا ہوں۔ جب تک اس خط کو سن نہیں لیں گے، سمجھ نہیں لیں گے، آپ کو قرار نہیں آئے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل کے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ کے درمیان آیا ہے، آپ عربی زبان نہیں جانتے تو آپ نے اس کو جزدان میں لپیٹ کر اوپر والے تاکچے پہ رکھ دیا، اس کا مطلب ہوا کہ رب سے آپ کو محبت نہیں ہے۔ اگر رب سے ذرہ برابر محبت ہوتی تو آپ عالم دین کے پاس جاتے اور کہتے میرے بھائی اس سورہ فاتحہ کا مطلب مجھے سمجھاؤ، میرا رب سورہ فاتحہ میں مجھ سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے۔ جب تک قرآن کو آپ سمجھ نہ لیتے آپ کو قرار نہ آتا، مگر یہ کب ہوتا جب عشق خداوندی آپ کے سمندر قلب میں موجیں مار رہا ہوتا۔ آپ کو محبت نہیں ہے اپنے رب سے، آپ کو اپنے رب کی چاہت نہیں ہے، اس سے قرب نہیں آپ چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اوپر والے تاکچے پہ آپ نے سجا کے رکھا ہے، گرد و غبار سے وہ قرآن اٹا ہوا، دیمک اس میں لگی ہوئی، اب جب ابا کا انتقال ہوگا تب وہ قرآن پڑھا جائے گا، دادا دنیا سے چلے جائیں گے تب وہ قرآن پڑھا جائے گا۔ ارے جو قرآن تمہیں زندگی کا شعور دینے آیا تھا اس کو تم نے موت کا سامان بنا لیا۔ مسلمانوں کیوں نہیں پڑھتے اس قرآن کو؟ اس قرآن میں تمہیں زندگی دینے، سیکھنے اور زندگی جینے کا سلیقہ بتایا گیا۔ اس قرآن کو پڑھو، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چومنا بھی عبادت ہے، اس کو سننا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے جو قرآن میں رب نے بیان فرما دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ آپ اپنے بچوں کو صرف حافظ بنا کر وہیں پہ رک نہ جائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں تاکہ وہ عالم دین بن کر اس قرآن کی روشنی کو پوری دنیا میں بکھیرے۔ اگر اس کے ذریعے کسی ایک شخص نے بھی مذہب اسلام کو سمجھ لیا، روح ایمان کو جان لیا، تو وہی اس کی بخشش کا سامان بنے گا، وہی آپ کی بخشش کا سامان بنے گا۔ یہ قرآن جس کی ایک ایک آیت میں 70 معنی چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت غوث سمدانی کا وہ واقعہ یاد کیجئے جب علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک آیت کے 70 معنی بیان کیے اور امام جوزی نے اپنے گریبان کو چاک کیا، اپنا جبہ پھاڑ دیا، لسانی کیفیت ہوئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کہنے لگے، جب ہوش
ہوش آیا تو کہتے ہیں قسم خدا کی یہ وہ علم نہیں ہے جو کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ علم لدنی ہے جو رب کی عطا سے بندے کو حاصل ہو۔ حضرت مخدوم سمنا حضرت سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کی تفسیر آپ نے بھی فرمائی ہے۔ ایک آیت کریمہ ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس آیت کی دو تفسیریں حضرت مخدوم سمنا بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے حواس اڑ جائیں گے، آگ کا شعلہ دیکھیں گے، ان کا دماغ پھٹنے لگے گا، تب وہ جہنمی جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، اس جہنم کی سزا سے بچ جاتا، جہنم کی آگ سے بچ جاتا، مٹی ہوتا تو اس پر یہ آگ اثر نہ کرتی۔ دوسری تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک ایسا شخص جو زندگی بھر کافر رہا، دنیا اسے کافر جانتی رہی، اس کا نام تراب تھا، بروز قیامت اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے اے تراب، تو جہنمی تھا، تو نے تو عمل جہنمیوں سا کیا، اور تو جنت میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ تراب نام کا شخص کہے گا کہ سنو، ایک بچہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتا تھا، وہ اپنے قلم سے دین کی تحریر لکھ رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا اس کے ہاتھ سے وہ قلم چھوٹ کر زمین پر گر گیا، مجھے حیا آئی کہ وہ بچہ اپنے قلم کو اٹھائے، میں لپک کر اس قلم کو اٹھا لیا اور میں نے وہ قلم اس بچے کو تھما دیا تاکہ وہ دین کا کام کرے۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، میں مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوا، میں مسلمان ہو کر مرا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجھے جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ دنیا والے، وہ اہل محشر چلا کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی تراب ہوئے ہوتے تو ہمیں بھی بخشش کا سامان حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شمشاد احمد مصباحی صاحب قبلہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کے سمندر میں جو موتیاں ہیں وہ کس قدر گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے محبوب جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، اس قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر خشک و تر کا بیان ہے، مگر قرآن میں ہونا الگ ہے اور قرآن سے پانا الگ ہے۔ قرآن میں ہر شے موجود ہے، مگر اللہ جسے اعلیٰ علم عطا فرماتا ہے وہی قرآن کے سمندر سے علم کے موتی اور خزانے کو نکال لیتا ہے۔ سیب کے پیٹ میں موتی موجود ہے، مگر ہر غوطہ لگانے والا موتی نہیں پاتا۔ جو ماہر غواص ہوتے ہیں وہی سیب کے پیٹ سے موتی نکال لیتے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میں فلاں چیز موجود نہیں، قرآن میں فلاں علم موجود نہیں، تو اس کی مثال اس چمگادڑ کی طرح ہے کہ دن کے سورج کا جو انکار کرتا ہے، سورج کی ٹکیا موجود ہے مگر چمگادڑ کی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ قرآن کے اندر ہر علم کا خزانہ رب نے رکھا ہے، مگر جب وہ علم آپ کا بچہ حاصل کرے گا جس کے ذریعے قرآن کے خزانوں کو حاصل کیا جاتا ہے، تبھی وہ مقصد اصلی کو پا سکتا ہے۔ آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم میں لائیے، دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے اور علوم دینیہ حاصل کر کے انہیں دین کا خادم بنا کے اپنے